اگر آپ کی ذہن میں ایک سوال ہے کہ گدانشین کیسے اتنے امیر بن گئے کہ بڑے بڑے محلات بھی بنانے لگے اور سیاست میں بھی حصہ لینے لگے، تو اس کا فارمولا بڑا سمپل ہے، یعنی گیلانی فارمولا۔ یہ پیر رضا شاہ گیلانی کا ایجاد کردہ فارمولا ہے کہ بڑے نوٹوں کو اپنے جیب میں ڈالو اور چھوٹے نوٹوں کو اپنی جالوں پر خرچ کرو تاکہ وہ مزید جالیں پیدا کر سکے اور آمدنی میں اضافہ ہو۔ یہ جو گدانشین ہے اور اپنے آبا و اجداد پر فخر کرتے ہیں، یہ سارے انگریزوں کے ٹٹو ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے مجاہدین کو کچلنے کے لیے ایسٹ انڈیا کمپنی کے دست راست بنے۔ ان گدانشینوں نے اس وقت انگریزوں کی حق میں فتویٰ دیے اور جنگ کو بغاوت قرار دیا اور بدلے میں انعام کے طور پر انگریزوں سے جاگیریں وصول کی۔ وجہ یہ تھی کہ ان گدانشینوں کو انگریزوں نے نو آبادی عہد کے تحت پاور اسٹرکچر میں شامل کیا اور کورٹ آف وارڈز کے ذریعے انہیں مستقبل میں سیاسی طاقت دی گئی۔ کورٹ آف وارڈ سسٹم کے تحت جن گدانشینوں کو جاگیرداری دی گئی، ان کی تفصیلات بھی ملاحظہ کیجیے اور بڑے بڑے نامور شخصیات کے نام آپ کو ملیں گے۔ شاہپور کے غلام محمد شاہ ریاض الدین شاہ کو 6423 ایکڑ جاگیر ملی۔ اٹک کے سردار شیر محمد خان کو 25185 ایکڑ، ملتان کے سید امیر ایدر شاہ، سید غلام اکبر شاہ، مخدوم پیر شاہ کو 11917 ایکڑ اور ملتان کے گردیزی سید جن میں سید محمد نواز شاہ، سید محمد باقر شاہ، جعفر شاہ کو 7165 ایکڑ، جلال پور پیر والا کے سید غلام عباس، سید محمد غوث کو 34144 ایکڑ، گیلانی سید آف ملتان جس میں سید احمد شاہ اور پیتے شاہ کے نام ہے، ان کو 11465 ایکڑ، نور محمد کو 2641 ایکڑ، مخدوم شیخ محمد حسن کو 23500 ایکڑ جاگیر دی گئی۔ آج ان خاندانوں کے جانشین اور اولاد صوبائی اور قومی اسمبلیوں کی نشستوں پر براجمان ہے۔ ان جمہوریت کا چیمپئن ہے۔ ان پٹھوؤں نے نہ صرف 1857 کی جنگ آزادی کو ناکام بنا دیا، بلکہ پنجاب میں جو بھی مزاحمتی تحریک اٹھتی تھی انگریزوں کے خلاف، ان کو بھی یہ لوگ اپنے مریدوں سے کچلتے تھے۔ ہندوستان پر برطانوی تسلط کے 180 سال میں انہوں نے تو خوب مزے کیے۔ 1937 میں محدود جمہوری انتخابات کرائے تو یہی یونینسٹ پارٹی میں شامل یہی جاگیردار گدانشین اور پیروں کو منتخب کرایا گیا۔ 1946 کے انتخابات میں بھی یہی خاندان برسر اقتدار آئے۔ جنوبی پنجاب کے گیلانی، قریشی، ڈیرہ غازی خان کے علاوہ وسطی پنجاب سے پیر نصر الدین شاہ آف کمالیہ، شاہ جیونا آف جنگ، سید علی رضا شاہ آف سندھ لیوانی، مخدوم ناصر حسین شاہ، پیر محی الدین لال بادشاہ آف مکید شریف نمایاں تھے۔ یہی خاندان یونینسٹ پارٹی کو چھوڑ کر آل انڈیا مسلم لیگ میں شامل ہوئے اور اپنے مفادات کو پاکستان کی حمایت سے جوڑ دیا، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ ملک کی تقسیم کے بعد ہندوستان میں لینڈ ریفارمز ہونے والے ہیں اور ان کی جاگیری وغیرہ حکومت کے پاس چلی جائے گی۔ اسی لیے مسلم لیگ کو جاگیرداروں کی جماعت کہا جاتا ہے۔ کیا میں پاکستان کے بعد ہند گدانشینوں پیروں نے جمہوریت میں شامل مارشل لا کی سیاست دونوں میں مستقل طور پر اپنا وجود قائم کر لیا۔ ایوب خان کے بنیادی جمہوری کے تصور سے لے کر ضیاء اللہ کی مجلس شوریہ میں اسلامائزیشن کا تصور کو رائج کرنے اور جنرل پرویز مشرف کی روشن خیالی تصورات کی حمایت میں یہ گدانشین پیش رہے۔